یہ گھر کسی انسان کا نہیں، یہ گھر اس کا ہے جو سب پر غالب ہے۔ 571 یہاں کے سب سے عظیم انسان کی آمد کا سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن قبل مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے زمین پر اللہ کی طاقت کو واضح کر دیا۔ یہ سب شروع ہوا حضرت عبد المطلب کے ایک خواب سے۔ خواب میں انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے بیدار ہوتے ہی کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے وہ چیزیں نکلنے لگیں جو بنو جرہم مکہ چھوڑتے وقت کنوے میں دفن کر گئے تھے۔ تلواریں، زرہیں اور خالص سونے کے 2 ہرن۔ یہ سب دیکھ کر قریش چونک اٹھے، کہنے لگے ہمیں بھی اس میں شریک کرو، لیکن عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ قریش کو یہ بات بری لگی اور وہ مکہ کی ایک نجومی عورت کے پاس چل دیے تاکہ فیصلہ کروائیں، مگر راستے میں ایسی عجیب نشانیاں دیکھنے کو ملیں کہ وہ گھبرا کر واپس پلٹ آئے۔ اب عبد المطلب نے انہی تلواروں سے خانہ کعبہ کے دروازے کا ڈھانچہ تیار کیا اور دونوں سونے کے ہرن اسی دروازے میں نصب کر دیے۔ یوں خانہ کعبہ اور زمزم کا کنواں ایک طویل عرصے بعد پھر سے آباد ہوا اور لوگ دوبارہ اس سرزمین کو مقدس ماننے لگے۔ اسی دوران یمن میں ایک اور داستان جنم لے رہی تھی۔ عیسائی گورنر ابراہا، جسے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، جب اس نے خانہ کعبہ کی مقبولیت دیکھی تو حسد میں جل اٹھا۔ اس نے یمن میں ایک عظیم کلیسا تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ اب عبادت وہیں کی جائے، لیکن ایک قریشی شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کی بے حرمتی کر دی۔ ابراہا تلملا اٹھا اور انتقام میں 60,000 کا ایک لشکر تیار کیا جس کے ساتھ تھے 13 عظیم الشان ہاتھی۔ یہی وہ ہاتھی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ الفیل میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر سخت پتھروں سے کنکریاں پھینکتے تھے؟ پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ابراہا کا لشکر جب مکہ کی حدود میں داخل ہوا تو سب سے پہلے قریش کے جانور ضبط کیے، جن میں عبد المطلب کے بھی کئی اونٹ شامل تھے۔ عبد المطلب چند قریشی سرداروں کے ساتھ ابراہا کے خیمے میں گئے۔ ابراہا نے عبد المطلب کو دیکھتے ہی تعظیم دی، مگر حیرانی سے پوچھا، تم لوگ خانہ کعبہ کی بات کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ میں اسے تباہ کرنے آیا ہوں؟ عبد المطلب نے صرف اتنا کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا طنزیہ لہجے میں بولا، جس طرح تم لوگوں نے میرے کلیسا کی توہین کی ہے، اسی طرح میں تمہارے کعبہ کو مٹا کر دم لوں گا۔ عبد المطلب نے بے نیازی سے جواب دیا، پھر آپ جانیں اور خدا، میں آپ سے کچھ مانگنے والا نہیں۔ اور قریش سے کہا، اپنے جانوروں کو لے کر شہر سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی طرف پناہ لے لو۔ پھر عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ تھام لیا اور آہوں، آنسوؤں اور لرزتی آواز میں اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، جس طرح ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب پرستوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرما۔ عبد المطلب اپنے خاندان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور اللہ کے فیصلہ کن جلوے کو دیکھنے لگے۔ ابراہا کا لشکر جو نہیں خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، ہاتھی رکھ گئے، ان پر کوڑے برسائے گئے، مارا گیا، ہنکایا گیا، مگر ہاتھیوں نے مکہ کی سمت ایک قدم بھی نہ بڑھایا، اور جب رخ مکہ سے ہٹا ہر کسی طرف کیا جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتے۔ اسی لمحے آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پنجوں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، مٹر کے دانے جتنی، جس پر بھی گرتی جسم مفلوج جان نکالنے کے قریب ہو جاتا۔ پورا لشکر افراتفری میں بکھر گیا اور شکست کھا کر مکہ سے بھاگ نکلا۔ ابراہا بھی زخمی اور مفلوج حالت میں یمن واپس لے جایا گیا اور وہاں جا کر کچھ ہی دنوں میں مر گیا۔ یہ تھا مکہ کی تاریخ کا پہلا زبردست معجزہ، جس میں اللہ نے براہ راست اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اسی واقعے میں مکہ کا ایک شخص ارقا بن شرحابل بھی ان کنکریوں کا نشانہ بنا۔ وہ تعمر مفلوج رہا، نبی کریم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور تک وہ زندہ رہا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور اللہ کے عذاب کا یہ منظر سنتے، جس نے دنیا پر واضح کر دیا کہ یہ گھر کسی انسان کا نہیں، یہ گھر اس کا ہے
جو سب پر غالب ہے